مزید ویڈیوز کے لیے اسلامک RCH یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تاریخ کے صفحات یہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ علامہ فضل حق خیرآبادی نے جو جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف میں، اور اس کی سزا میں آپ کو کالے پانی کی سزا دی گئی، اور وہیں آپ اپنی قیمتی جان کے نذرانے اسی سزا میں آپ نے کاٹے اور قیمتی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ انڈوبار نکوبار چاروں جزیرہ، چاروں طرف سمندروں کا، اور بیچ میں کالے پانی کی سزائیں، پینے کے لیے وہی سمندر کا پانی، جیل، ایسا جیل جہاں آسمان کا شامیانہ، کوئی چھت نہیں، پینے کے لیے وہ سمندر کا کھارا پانی، سخت اذیت۔ علامہ فضل حق نے انڈوبار نکوبار کالے پانی کی سزا میں ملک میں آزادی، انگریز کے خلاف جہاد کے فتوے کی وجہ سے اپنی قیمتی جانوں کی انہوں نے قربانی دی۔ علامہ کفایت اللہ، سید کفایت اللہ کافی، جنہیں تختیدار پر رکھا دیا گیا، ملک کی آزادی کے لیے پیش تھے، اور جنہوں نے تختیدار پر لٹکتے ہوئے انہوں نے یہ پیغام دیا اور نعت رسول کا یہ شعر پڑھتے ہوئے اپنے جان کی قربانی دی، اور تختیدار پر آپ کو پھانسی دی گئی۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ علامہ کفایت اللہ کافی کے یہ اشعار ہیں۔ آپ کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نعت گنگنا رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو موت سے ڈرا کرتے ہیں، شہادت سے خوف کیا کرتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں ہمارا انتظار فرما رہے ہیں، شہادت کا جام انہوں نے نوش فرمایا ملک کے لیے، آزادی کے لیے۔ آج ہم سے حب الوطنی کا ثبوت مانگا جاتا ہے، بڑا افسوس، یہ فرقہ پرست لوگ ہم سے حب الوطنی کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جو یہاں جیتے بھی ہیں، اور اسی مٹی میں ہمیں کفن بھی دیا جاتا ہے، اور اسی مٹی میں ہم رہتے ہیں۔ برادران عزیز، حضرت کفایت اللہ کافی نے تختیدار پر لٹکتے ہوئے، پھانسی دیتے ہوئے اور فرمایا تھا، یہ شعر آپ نے عرض کیا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ آزادی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت کا نام آزادی۔ اس کی مثال آپ ایسے لیں، آپ کسی پرندے کو آپ پکڑ لیں اور پکڑ کر اسے ایک پنجرے میں بند کر دیں، تو اس کی آزادی کو آپ گویا کہ آپ نے سلب کر دیا۔ وہ فضاؤں میں پھرتا تھا، وہ ہواؤں سے گزرتا تھا، تو آپ نے گویا کہ اس کے ساتھ ظلم کیا، تشدد کیا، آپ گنہگار ہیں ان کے۔ اور جب اس پرندے کو آپ پنجرے سے آزاد کرتے ہیں تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، وہ اسی طرح فڑفڑاتا ہوا ہوا میں پرواز کر جاتا ہے، اور خوشی کا اظہار اس کی اس انداز سے ہوتا ہے۔ اسی طرح آزادی جو ہے انسان کے لیے ایک بہت ضروری ہے۔ اگر آزادی نہ ہو تو انسان قید و بند کی زندگی اور گھٹن کی زندگی جیتا ہے۔ آپ نہ اپنی عبادت میں آزاد ہوتے ہیں، نہ اپنی ریاضت میں، نہ اپنے کاروبار میں، نہ اپنی معیشت میں، نہ اپنے مذہب میں، کسی چیز میں ایک بندہ جب مقید ہوتا ہے، قید و بند کی زندگی ہوتی ہے، تو ان سے پوچھیں جو قید و بند میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسے آزادی کی اہمیت کا تصور اور اسے آزادی کی اہمیت کا احساس اس شخص کو ہوگا۔ یہ ملک آزاد ہوا، اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اس ملک کو سینچنے میں مسلمانوں نے اپنے لہو کو بہایا ہے، اپنے سینے پر گولی کھائی، توپوں میں باندھ کر مسلمانوں کو اڑا دیا گیا۔ ایک نہیں 22,000 22,000 علماء کو تختیدار پر لٹکا دیا گیا، ان کے سروں کو کاٹ کر تن سے جدا کر کے۔ انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی میں 22,000 سے زیادہ علماء نے قربانی دی ہے۔ انگریز تاریخ نے، مورخ نے لکھا
طریقہ ہے کہ دلی دروازے سے چاندنی چوک سے پیشاور تک میں دونوں شاہراہوں پر روڈوں پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر علماء کے سر نہیں لٹک رہے. انگریز برطانوی سامراج اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان پر تسلط و قبضہ اور اس سے پھر ملک کو آزاد کرانے میں علماء نے، عوام نے، اہل ایمان نے، مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہے، اپنے سینوں پر گولی کھائی ہے، پھر اپنے جسم کے خون سے، اپنے لہو سے اس ملک کو سینچا ہے، پروان چڑھایا ہے، آزاد کیا ہے، یہاں تک پہنچایا ہے. اس ملک کی جو آج ترقی ہے اس میں ہمارے علماء اور مشائخین اور اہل ایمان کا خون بسا ہوا ہے. برادران اسلام، ٹیپو سلطان کا نام کون نہیں جانتا، جنہوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے. ان کے والد کو کون نہیں جانتا. چند نام کا تاریخ میں ان کے چند نام کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جا کر دیکھو دلی لال دروازے پر وہاں کتنے نام لکھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، ہزارہ نام لکھے ہوئے. اور اس جیسے بہت سارے غیر مسلم بھائی جنہوں نے ملک کی آزادی میں قربانی دی، وہاں چند نام یہ گناتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، علماء نے جنگ آزادی میں اس ملک کی اپنے جانوں کی قربانی دے کر اس ملک کو پروان چڑھایا ہے، سینچا ہے. آج حقوق کی بات کرتے ہیں، آج مسلمانوں کی آزادی پر بات ہوتی. کوئی مورخ اور آزادی کی تاریخ بیان کرنے والے مسلمانوں کی اس قربانی کو وہ ذکر نہیں کرتے، فراموش کر بیٹھے. ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو آپ کی ملک کی آزادی کی تاریخ کو پڑھایا جائے. کس سن میں یہ انگریز سامراج یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی اور پھر ملک پر انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، اور اس قبضے کو ہٹانے کے لیے صدی، 2 صدی، 6 صدی لگ گئی، اور اس اپنے علماء نے اپنے جانوں کی قربانی پیش کی. برادران عزیز، میں نے ہمارا آج عنوان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہے. میں نے ضمناً آج یوم آزادی سے کے متعلق اور یوم آزادی کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کیا ہے.